رضا کو، مولانا احمد رضا کو میری طرف سے یہ تحفہ پیش کر دینا، کلام ادھورا ہے، ابھی اس کا مقطع نہیں ہوا ہے، داغ اس کا مقطع لکھے گا اور ان سے کہیے قبول فرما لے کہ داغ نے کہا ملک سخن کے شاہی تجھ کو رضا مسلم کی سمت آ گئے ہیں، سکے مٹا دیے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، مگر زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ وہ امام اہل سنت، وہ اعلیٰ حضرت جو یہ کہتے ہو تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، جس کی طبیعت میں اتنی عاجزی ہو، اتنی انکساری ہو، وہ اپنے آپ کو کیسے کہے کہ ملک سخن کے شاہی تجھ کو رضا مسلم؟ یہ انہوں نے کہا ہی نہیں، یہ داغ نے تحفہ دیا، انہوں نے کہا ہی نہیں ہے، داغ نے آپ کو دیا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کمال تھا شاعری میں، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کمال تھا علم میں، مگر اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یہ کمالات، یہ علم کی لذتیں، یہ علم کا فیضان، یہ علم کی خوبصورتی، یہ علم کی باطنی ظاہری ساری خوبیاں احمد رضا کو اگر کسی سے ملی ہے تو یہ اہل بیت کا فیضان ہے، یہ سادات کا فیضان ہے، اور وہ سادات کوئی اور نہیں، وہ سادات ان کا شبیر خانہ بھی ہے، اور حضرت کے دادا سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف بھی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت کے دادا، آپ کو یہ بتا دوں میں، آپ کو بتا دوں میں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ جلسے جلوس سے دور رہتے ہیں، لکھنے پڑھنے کے کام میں بہت مصروف رہتے تھے، اور جو انہوں نے اس دور میں کیا آج ہم کو لگتا ہے ہم کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، وہی صحیح تھا، ورنہ جلسے جلوس میں کیا رہا ہے بتائیے؟ نعرے لوگ اخلاص سے نہیں لگاتے، پارٹی بازی کرتے نعرے لگانے میں، اگر یہی نعرے واقعی عشق رسول اللہ کے در و خوف الہی سے لگایا جائے تو اس کی برکتیں مل جائیں، اگر نعرے لگانے کے پیچھے بھی اس کو چڑھانا مقصد، اسی لیے یہ ساری چیزوں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جلسے جلوس کے ماحول سے بہت دور رہا کرتے تھے، ہمیشہ لکھائی پڑھائی میں اپنا کام پوری زندگی مصروف ہو گئی، مگر تقریر وہ اگر کسی کی سنتے تو صرف حضرت کے دادا کی۔ سبحان اللہ، مولانا احمد اشرف سلطان الواعظین، مولانا احمد اشرف کی تقریر سنتے یہ سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف ہے کون؟ ایک جھلک سن لیجئے، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ان کو بلایا 12 روزہ ربیع الاول کی تقریر کے لیے، کتنے روز؟ 12 محفلیں ہوتی نا، ایک ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک، 12 محافل کے لیے بلایا۔ مولانا سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف نے پہلے دن آیت پڑھی والضحیٰ، حضور کے چہرے پر حضور کی عظمت پہ خطاب کیا، دوسرے دن پھر آیت پڑھی والضحیٰ، پھر حضور کے چہرے عظمت پر خطاب کیا، پھر تیسرے دن آیت پڑھی والضحیٰ، پھر حضور کے چہرے پر خطاب کیا، 12 دن مکمل صرف حضور کے چہرے کی فضیلت پر، حضور کی چہرے کی عظمت پر خطاب ہوتا رہا۔ جو پہلے دن بیان ہوا وہ 12ویں دن تک ایک جملہ ریپیٹ نہ ہوا۔ دوستو، جس کا علم ایسا ہو جو 12 روز تک صرف حضور کے چہرے کی عظمت بیان کرے، سوچو وہ کون سے مدرسے میں پڑھے ہوگے؟ کوئی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، مدینہ منورہ میں آرام کر رہے تھے، حالت خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی دستار حضور نے اپنے ہاتھ سے فرمائی کہ اس کا فیضان تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاک مادہ اشرفیہ، سبحان اللہ، یہ اس کی برکتیں تھی، یہ اس کا فیضان تھا، یہ اس کا کمال تھا۔ تو تقریر کسی کی نہیں سنتے، حضرت کے دادا کی سنا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کسی کی نہیں سنتے، ان کی کیوں سنتے ہو؟ کسی کی نہیں سنتے ہو، ان کی کیوں سنتے ہو؟ کہا دوسروں کی تقریر میں یہ ملے تو دوسروں کی بھی سنوں گا، حق ہے۔ کہا ایسا کیا ہے جو ان میں ملتا دوسروں میں نہیں ملتا؟ کہا بات یہ ہے جب یہ تقریر کرتے ہیں، ان کا وہ مقام ہے، ان کا وہ رتبہ ہے کہ یہ تقریر کرتے ہیں تو فقیر کو غوث اعظم کی چہرے کی زیارت سبحان ہے۔ اللہ، اسی لیے میں ان کی تقریر سنتا ہوں۔ اور آپ کو بتا دوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سلطان الواعظین ہے کون۔
صرف مرید کا نام بتا دیتا ہوں، اب پیر کو سمجھتے جائیے. مرید کا نام بتا دیتا ہوں، سلطان الواعظین کے مرید کا نام محدث اعظم. اللہ مرید کا نام محدث اعظم. کون محدث اعظم؟ اللہ اکبر. جو یہ کہہ دے نام ہی نام ہے، جو کچھ حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. فضل ایمان ہی پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، وہ لہب کے ہاتھ نہ آیا تبت کے سوا. کون محدث اعظم؟ رموز اور راز کی بات بتا رہے ہیں. دن کو بیدار رہو، رات کو ہوشیار رہو. چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا. اور 70 سال پہلے ایک ایسا مقطع لکھ دیا کہ قیامت کی صبح تک سارے رفضیت کے لیے کافی ہو گیا. اور فرمایا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. یہ مرید کا حال ہے. اور یہ سارے کمالات محدث اعظم کو ملے کیسے؟ تو خود محدث اعظم فرماتے ہیں یہ کمالات کا راز سن لیجئے. احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میرے پیر کا فیض، کیا یہ میرے پیر کی روحانیت تھی. دوستو یہ وہی خانوادے سے ان کا تعلق ہے. دوستو ان کے چہرے کی زیارت کرتے جائیے، جو حضرت خطاب کریں گے وہ سنتے چلے جائیے. یہ خانوادہ مخدوم اشرف ہے. رسول کی عظمت آپ نے زندگی پر سنی ہوں گی، سنتے چلے آئے ہوں گے. مگر اس خانوادے کی خصوصیت ہے، ایک شہزادہ کوئی اور آ جائے تو ایک نیا نقطہ بیان کرتا ہے، کل کوئی اور آ جائے پھر ایک علمی نقطہ بیان کرتا ہے. یہ محنت سے بھی پڑھتے ہیں، مگر محنت کے ساتھ ساتھ مدرسے سے نکل کے مدرسہ نہیں کھولتے، پھر کسی بزرگ کی صحبت میں چلے جاتے. سبحان اللہ. یہ اس کا فیضان ہوتا ہے، یہ اس کی برکتیں ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، آپ مکمل بیداری کے ساتھ حضرت کا خطاب سنیے. باتیں کہنے سننے کے لیے بہت ہے. یاد رکھیے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، تاجدار اہل سنت، رئیس المحققین. میں ڈنکے کی چوٹ پر اور بڑے احساس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اس دور میں، اس وقت میں میری نظر میں پوری دنیا میں ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں. بے شک. اس دور میں، اس وقت میں حضرت شیخ الاسلام سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے. کون حضور شیخ الاسلام جو یہ فرما دے جو بات سچ ہے آیا اسے صاف صاف کرے، میری مقام کی رفعت کا اعتبار کرے، دل و نظر میں خدا کا حبیب رہتا ہے، اس زمانے سے آ کر میرا طواف کرے. یہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین. یہ مرید کا نام کس کا ہے؟ مرید کا. اب سنو، مرید کا یہ مقام ہے. پیر کون؟ حضرت کے سگے دادا مخدوم المشائخ حضور سرکار کا. سبحان اللہ. حضور سرکار کلا حضرت کے شیخ، حضرت کے پیر و مرشد ہے. دوستو یہ وہ خاندان ہے. اور آسان لفظوں میں بتا دوں، حضرت کی وہ چوکھٹ ہے، یہ وہ سلسلہ ہے، یہ وہ گھر ہے کہ یہاں سے بڑوں بڑوں کو فیض ملا، اور انشاءاللہ ہم کو بھی ملا اور ہماری نسلوں کو بھی ملتا رہے گا. اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ یہاں سے فیض جاری رہے گا. آپ بس عقیدت سے بیٹھیے، جذبات سے، توجہ سے حضرت کی گفتگو سنیے. اس موقع کو غنیمت جانیے. جو لوگ اب تک بھی کسی سے مرید نہیں ہوئے، سلسلے سے وابستہ نہیں ہوئے، یہ موقع بہتر ہے. یہ شہزادے غوث اعظم آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. یہ وہ شہزادے غوث اعظم ہے. یہ حضور قائد ملت حضرت علامہ الحاج سید محمد محمود اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ. ان کی وہ شان ہے کہ ان کی بسم اللہ خوانی جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اس کی بسم اللہ خوانی سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. تو حضرت کی بسم اللہ خوانی، حضرت کی بسم اللہ خوانی مدینہ منورہ میں ہوئی. حضرت کی بسم اللہ خوانی مدینہ شریف میں ہوئی. حضرت کو خلافت و اجازت حضور سرکار کلام نے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں عطا فرمائی. حضرت کو شیخ اعظم نے اپنی خلافت و اجازت عطا رسول سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں عطا فرمائی. اور آخری بات کہہ کے مائک دے رہا ہوں، زندگی بھر کہتے آئے ہو آپ کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء اشرف الاولیاء سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی. آپ نے کبھی غور کیا کہ نام ایک کا لیتے ہو مگر جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہو؟
ہو. ایک کو کہو تو ولی کہتے ہیں, جب اولیاء کہو تو کئی سارے ولیوں کا مطلب ہوتا ہے, مگر نظام الدین ایک ہے, مگر لفظ اولیاء کا ہے. مخدوم پاک ایک ہے, القاب میں اشرف الاولیاء ہے. آخر وجہ کیا ہے؟